اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آپ سب کو سبق نمبر 18 میں خوش آمدید، جی آئیں۔ الحمدللہ جو آپ نے کورس سٹارٹ کیا تھا اس کے تقریباً آپ اینڈ پہ پہنچ گئے۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ قرآن نہ سیکھنے کی وجہ یہ بھی کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں کا شکار ہیں کہ تو بہت مشکل کام ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے، بار بار کہا ہے۔ سورہ قمر کی آیت دیکھتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر ایک حدیث کا بھی دیکھیں گے، بلکہ 2 احادیث کا انشاءاللہ اس کو ترجمہ آپ کو سکھائیں گے آج۔ اور سب سے جو خوبصورت بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آج ہم ٹیبل جو آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اس میں اسم، فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ سسٹر سائمہ عبد الواحد کا تھوڑا سا نیٹ کا ایشوز ہیں، ان کی ایک کلاس میں لے رہا ہوں۔ میں اس پائے کا ٹیچر تو نہیں ہے جتنی ماشاءاللہ سسٹر سائمہ عبد الواحد ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی، گوگل پیز ساتھ ساتھ کر لیجئے کیونکہ کورس آپ کا اینڈ پر ہے۔ گوگل کیز کی اور ورک بک کی افادیت سسٹر نے یقیناً بتائی ہوگی۔ 15 نمبر ہیں گوگل پیز کے، اور اس طرح 15 مارکس آپ کے ورک بک کے۔ ورک بک کو لازمی کیجیے گا، میں کہتا ہوں بونس ہوتے ہیں 15 کے 15 نمبر۔ تو سبق بھی یقیناً آپ پڑھ رہے ہوں گے، کوشش کیجیے ساتھ ساتھ سبق کو ریوائز کیجیے، کیونکہ 2 کلاسز، کل 19، اس کے بعد آپ کا 20 لیسن پھر ریویژن اور آپ کا فائنل کوئز آ جائے گا۔ اب تھوڑے سے ہم چیٹ باکس میں لکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ ایک ماحول بنا رہے کہ آپ لوگ جاگتے رہیں۔ آپ نے سوالات کے جواب دینے۔ یوم کا میننگز کیا ہے؟ یوم یوم چیٹ باکس میں لکھیے گا ذرا، ماشاءاللہ جی کوئکلی۔ سسٹر ثنا، بردر فواد، بالکل بھی جی، دن، جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے جی، وسواس، اس کا میننگز۔ کوئی ایک جواب آئے گا تو انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے ہم۔ سی، بردر فواد، بالکل جی، وسوسہ ڈالنے والا۔ بعض لوگ اس کے وسوسہ بی پہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی کیا جی، وسوسہ ڈالنے والا جی۔ انزلناہو، انزلناہو، ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، آج کے سبق میں تھوڑا سا آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کاموں میں سے کام ہے۔ اور گرامر کے اندر فاعل، مفعول، فعل، یعنی کہ جتنے بھی ہم نے ٹیبل پڑھے ہیں ساروں کے ساروں کو انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے اندر سے فائل بنانا سیکھیں گے کہ فائل کیسے بنتا ہے، فائل ہوتا کون ہے، انشاءاللہ اس کو پوری کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ آج کا یہ سبق جب آپ فنش کر لیں گے، ختم کر لیں گے، تو آپ کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے؟ 18۔ کتنے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جی؟ ماشاءاللہ آپ 18 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جی، سوری، کتنے الفاظ؟ الحمدللہ 18 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر 222 بار سبق نمبر 18 کے 222 الفاظ سیکھیں گے۔ قرآن پاک میں 40,469 بار آئے۔ شاید آپ کو انفو اس کورس کے اندر ہم نے 232 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ یہ 232 الفاظ میں سے ہم 222 آج سیکھ جائیں گے، کل کی کلاس میں 10 ہوں گے پھر آگے۔ اور یہ 232 الفاظ شاید آپ کو نالج ہو، یہ قرآن پاک کے اندر 41,111 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے صرف 232 الفاظ کو سیکھنا ہے اور قرآن پاک کے اندر آنے والے تقریباً 41,000 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے۔ اور آج کا جب لیسن ختم ہو جائے گا 222، 10 الفاظ آپ کے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ، شکر ادا کیجیے اللہ کا
کہ الحمدللہ آپ لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اس میں خصوصاً اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کی خصوصی عنایتیں ہیں آپ لوگوں پر، ورنہ بہت سے لوگ چلے ہوں گے آج. سوری. اسکرین شیئر. انتہائی معذرت کہ آپ، میرے بھی لگتا ہے نیٹ میں ایشو آ گیا. چلیں جزاک اللہ، سے کیجیے گا ریکارڈنگ کو آپ. ریکارڈنگ چل رہی ہے ابھی میری؟ یس سر چلیں جزاک اللہ جی، ٹھیک ہو گیا. جی سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کو ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چلیں سن لیتے ہیں اس کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو لذکر ذکر کے لیے. وَلَقَدْ ہم نے بار بار پڑھا ہے. واو کا مطلب ہوتا ہے اور، قد کا مطلب ہوتا ہے البتہ تحقیق. ٹھیک ہے جی. یسرنا، یسرنا ہوتا ہے آسان، نہ ہم نے کیا. لیکن اس کو یاد رکھتے ہیں یسر، یسر آسانی، اور یہ آسان بولنے میں بھی آسانی ہے. اسر ہوتا ہے جی مشکل. یسر آسانی، اسر کیا جی مشکل. القرآن یسر آسانی ہو گیا، یسرنا ہم نے آسان کیا. نہ آپ نے پڑھی نا، ہو ہم کا یہ کم، نہ یہ والا نہ ہم نے آسان کیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے. آگے القرآن، قرآن ہے سب سے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. اس کے نام میں بھی بوجھ ہے. آج غیر مسلم اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ذکر کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. ذکر کے میننگس اور بھی ہیں، یاد کرنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے دیکھتے ہیں ہم. آسان کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے فتوے نکالتے ہیں. بولتے ہیں جی اچھا یہ فلاں فتویٰ ہے، جی فلاں فتویٰ ہے، تو ہم اس کے کیا اس میں فتوے نکال رہے ہوتے ہیں. احکامات نکالنے کے لیے مزید محنت کریں. آپ نے خود دیکھا کہ آپ نے الحمدللہ صرف اور صرف، آج اگر میں بات کروں 18واں لیسن پڑھنے، تقریباً آپ نے 8 گھنٹے یوز کیے. ٹوٹل آپ نے 20 گھنٹے نماز ہی کی سمجھ لیں تو تھوڑی سی گرامر کے ساتھ، تو آپ 40,000 بار قرآن پاک میں آنے والے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں. تو کتنا آسان ہے. سبحان اللہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے تو یہ شیطان آپ کو بہکار ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے، دانا خاص صاحب اللہ تعالیٰ کی بات کو جٹلا رہے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ میرے میں کمیاں تھیں، میں نہیں سیکھ سکا یا سیکھ سکی. قرآن تو آسان ہے. اس کو لیتے ہیں جی اسباق لیتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل سے شکر ادا کرنا ہے.
اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کون کون نیت کر رہا ہے اس کورس کے بعد نیکسٹ کورسز کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم نے رکنا نہیں اب تو آپ کو لیے آسان ہونا شروع ہو گیا جی۔ سسٹر ثنا کہہ رہی ہیں جی میر ماشاء اللہ، سسٹر فہد، سسٹر ارمین، جی سسٹر مہوش، چلیں جزاک اللہ جی، سب لوگ ہی نیت کریں۔ اب کیا ہے، اب تو دیکھیں آپ نے مشکل ٹائم گزار دیا۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ جی یہ کتاب ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس میں سے ہر لائن میں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آسانی ہو جائے گی نا۔ تو آپ نے سفر کو روکنا نہیں ہے۔ یا آپ نے قرآن کورس 1 کیا، اس کے بعد قرآن کورس 2 کیجئے گا، اور الحمدللہ اگر میری آپ کو سمجھ آئے گی میں بھی کروں گی جس بلال کہہ رہے ہیں جی۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کورس سٹارٹ ہوگا، آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں ہم قرآن کورس 2 سٹارٹ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ میں خود کرواتا ہوں، تو کوشش کیجیے گا آپ انرول کیجیے گا اپنے آپ کو۔ تو آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں، میں اپنا QC 1 کمپلیٹ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ بیچ میں ایڈ آن ہوں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیے کتنی آسانی ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے خلاف کیا جی اعلان جنگ ہے، خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ آسان ہے، خود نہیں آئے گا، کچھ وقت تو آپ کو لگانا ہے نا۔ جیسے الحمدللہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم اپنا لگا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، محنت سے سیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو یہ کوئی ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے اندر ساری چیز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر چل جاتے ہیں۔ تو آپ نے الحمدللہ یہ کورس سٹارٹ کیا ہوا، آپ نے چلنا شروع کیا، آپ نے قدم اٹھایا، تو کہتے ہیں پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ آپ انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے جو 20 گھنٹے کا ہے۔ اور اس 20 گھنٹے کے اندر الحمدللہ آپ 41,111 بار آنے والے قرآن پاک کے اندر الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن 4 دفعہ قرآن اسی سورہ قمر کے اندر ہے۔ تو اس چیز کو جٹلائیے مت کہیے کہ مشکل ہے۔ خود کے لیے آسان، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان۔ اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ وَلَقَدْ واو اور قد، لقد البتہ تحقیق، یہ سنہ ہم نے آسان کیا، قرآن کو ذکر کے لیے۔ تو ایک دفعہ جہاں پہ آپ جس حالت میں اس کو پڑھ لیجئے۔ جی اب اسی کے متعلق آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، تو اس کے باہر نہیں ہوں گے تو اس کا آپ نے جوابات دینے ہیں۔ جی یہ سرنا کیا کس نے آسان کیا؟ بردر فاس، سسٹر ثنا ذوالفقار ماشاء اللہ جی، سسٹر مہوش بھی کہہ رہی ہیں جی بھی ہم نے بنایا کس کو آسان، سسٹر ارمین بھی کہہ رہی ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ آگے جی ذکر کے 2 میننگز ہیں، ایک ہے سبق لینا اور دوسرا کیا ہے ABCD میں سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے، جسٹ 1 کلک ABCD کچھ بھی۔ ماشاء اللہ سسٹر ثنا ذوالفقار جی سب سے پہلے، جی بردر فواد اشرف، وہ یہ کہے گا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جی سسٹر ارمین ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی، یاد کرنا۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیے، چیٹ باکس میں لکھنا روک دیجئے۔ ہم بڑھتے ہیں جی، یہ کیا حدیث مبارکہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے کون ہے بہترین۔ خیر کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، کہتے ہیں نا خیر، خیریت، اچھا۔ کم وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کم تم میں سے، اشارہ نے من، چلیے آگے لے لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ خیرکم اچھا بہترین، کم تم میں سے، خیر کو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، ٹیبلز کے اندر بھی لے چکے ہیں، اچھا بہترین، جب کم لگ جائے گا یعنی کہ تم میں سے بہترین، بہتر کی بات نہیں ہو رہی، سپر نیٹو ڈگری ہے، سب سے بہترین، تم میں سے بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین۔ من کے میننگز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھے ہوئے کون، جو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا من ربو کا، ہو آر یو، جب یہی درمیان میں آ جائے خیرکم من تعلم جو ہم پڑھ رہے ہیں
I am the one who. अब तअल्लमा, सीखा। पहले हमने सीखना है फिर ही सिखाना है ना। किसको? कुरान को। अल्लामा, सिखाया, यानी कि अल्लामा सीखा, अल्लामा सिखाया। आगे बात हो रही है हु, अल्लामा हु, जो हमने पढ़ा था शुरू में, हु, हुम, का, ये, कुम, ना। अल्लामा हु, सिखाया किसको? उसको। अब हमने क्या करना है? पहले सीखना है फिर हमने सिखाना है। पहले क्या जी? ताल्लम, फिर अल्लाह, फिर हमने सिखाना है। तो कोशिश कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उसी वन, कोर्स वन कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई रिवाइज करवाते होंगे कोर्स वन को, तो आप भी उस की ट्रेनिंग लीजिए और इसको सिखाना शुरू कीजिए। एटलीस्ट रिवीजन करवाइए, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कीजिए, लोगों के वर्कबुक चेक कीजिए, किसी न किसी रेफरेंस से आप इसको, इस टीम का पार्ट बनिए, ताकि आप इस हदीस पे पूरा उतरना। आप क्योंकि सीख चुके हैं तो आप आगे आगे आपने सिखाना शुरू करना है। ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, तसव्वुर एहसास के साथ हम करते हैं इस बात को। अब तक आपने आपकी जितनी भी लाइफ है, आपने हज़ारों, हो सकता है, क्लासेस ली हो, और इस पूरी, मैं दुनिया की बात करता हूँ, सैकड़ों करोड़ों क्लासें हो रही होंगी, मगर इस वक्त सताए ज़मीन पर मुख्तलिफ मज़ामुन की लाखों करोड़ों क्लासें चल रही हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र इन सारी क्लासों में से क्या है जी? बेहतरीन क्लास कुरान की है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त बैठे हुए हैं। देखिए कितनी सहूलत है, कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और आप क्लास ले रहे हैं। अगर आपको कहीं, और वो भी फ्री, अगर आपको कहीं पे जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल का टाइम, रश का टाइम, फिर आपको तैयारी के लिए टाइम चाहिए, तैयार होना है, नहाना धोना, कपड़े चेंज करें, जो भी आपने जाना है, उसके लिए, उससे भी आप बचे हुए हैं। आप जिस भी कंडीशन में, आप घर के अंदर हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, सिर्फ 1 घंटे की क्लास, वो भी कुरान की क्लास, और इतना बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम के जरिए ये बेहतरीन कोर्स आपको सिखाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी, जिन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया, जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, उनका शुक्र अदा कीजिए। जो आपको सिस्टर, जो आपके टीचर पढ़ा रही हैं, जिन्होंने यहाँ पे अल्फला मंजिल वाले हैं, सबका शुक्र अदा कीजिए कि आपको कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर के अंदर बैठ कर ये क्लास अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं। तो फिर भी हम अगर गिले शिकवे हो तो ये बड़ी बुरी बात होगी। अब पहले क्या जी? तालिब इल्म का जिक्र है, ये अकराम कुरान के सीखने वालों का है। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। बेहतरीन शख्स वह जो ये दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख चुके हैं, 18वें लेसन पे एक लेसन आ गए हैं, बाकी आपको तो बताया जाएगा कि आपने वाकई कितना सीखा, क्या हुआ आखिरी क्लास के अंदर। सीखने तक महदूद नहीं, इसी वक्त नहीं कीजिए, नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे। 10 सेकंड आपके पास है, कोई दो नाम आपने चैट बॉक्स में लिखने हैं। आपकी कोई फैमिलीज के लोग हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं सिखा सकते, जब ये सिस्टर हमारे दोबारा कोर्स स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट उसमें 10 लोगों को जरूर दावत दीजिए। उसमें से बड़ी मुश्किल से 2 लोग आते हैं। क्यों? फ्री का कोर्स है, क्यों? कुरान का कोर्स है, इसमें शैतान हावी होता है, शैतान इस पर आकर रोकता है कि आप किस काम पे लग गए हो। अभी तक सिर्फ ब्रदर फवाद अशरफ ने लिखा है कि मी, ठीक है, आप सिखाएंगे, किसको सिखाएंगे? 2 नाम, 10 सेकंड में आपको कहा था। मैं तो बोलता रहूंगा लेकिन आप लिखते रहे जी। मी एंड माई कजन सिस्टर अमरीन बिनते, जी सिस्टर सना, जी आप जरूर सिखाइएगा। होगा क्या, जब कोर्स खत्म होगा, सिस्टर आपसे नाम मांगेगी, आप में से कोई नाम नहीं देगा कि जी हम नहीं सिखा सकते। आपको इंशाल्लाह इसकी बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह माई सेल्फ मैं आपको दूंगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई वो नहीं है। बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ऐसे ही माहौल में जैसे अभी आपको सिखाया जा रहा है, किस तरीके से आपने पढ़ाना है। पढ़ाना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ये स्लाइड्स का इशू है, किस तरीके से आपने शेयर करनी है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल आपको आसानी से सिखाएंगे। जी कोशिश कीजिए, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको आगे फैलाएं। चलें जी, सिर्फ नाजरा कुरान नहीं बल्कि फहम, सबसे बड़ी चीज़ है फहम। कुरान सीखिए, कुरान को पर गौर कीजिए, नीयत और पूरी की पूरी कोशिश कीजिए।
اس سلسلے کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑیے گا مت۔ الحمدللہ میں بار بار یہ کہتا ہوں، جو مشکل سفر تھا وہ آپ نے طے کر لیا ہے، یہاں تک آنا مشکل تھا، یہاں تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں، بس اب آگے اس کو بڑھیے، سٹیپ کو آگے بڑھائیے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے آپ کے لیے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں گے، کتنی آپ کو خوشی ہو رہی ہوگی جب قرآن پاک کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہی آپ جب سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کا جو لطف ہے، جو اس کا میں مطلب فیلنگ میں آپ کو بتا سکتا، آپ خود سوچیں گے کہ کتنا زبردست چیزیں ہیں، کتنی زبردست چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرما رہے ہیں، وہ میرے لیے فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو کتنا زبردست سفر آپ کا آگے بڑھے گا۔ تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین، پھر میں بات کر رہا ہوں تم میں سے بہترین، بہتر نہیں بہترین، من جو، وہ ہے جو تعلم جو سیکھے اور پھر سکھائے۔ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی، اب اسی کے متعلق ایک دو سوال ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جی، خیرکم، بڑا زور دیا میں نے اس پہ، ماشاءاللہ جی۔ بردر فات تو شاید پہلے ہی سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سوال آ رہا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر میوش، آل ڈی پھر کی آل لکھا پھر ڈی چلیں جی۔ سسٹر امبرین بنت یاسر، چلیں جزاک اللہ جی۔ تم میں سے بہترین، یہ بولنا نہیں چاہیے۔ وَعَلَّمَهُ، ہو، واؤ اور ہو، اسے ساروں میں ہے، اور بھی ساروں میں ہے، علمہ۔ جی بالکل، سسٹر بردر فواز، سسٹر ثنا، سسٹر امبرین بنتے یاسر، ماشاءاللہ جی، اور سکھاتا ہے اسے، جزاک اللہ جی۔ تعلم القرآن، جی بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ قرآن سیکھنے کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا کرنا ہے ہم نے سے؟ کیسے پڑھنا ہے، کیسے غور کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے؟ ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، بالکل جی۔ سسٹر میوش کہہ رہے ہیں جی آل، سسٹر بردر کہہ رہے ہیں فواد اے بی سی ڈی آل، سسٹر سنا، سسٹر مرین، ماشاءاللہ جی۔ باقی لوگ شاید نہیں لکھتے۔ چلیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا قرآن کس کو؟ اسے پھیلا کر، اس سے پہ عمل کر اس کی وضاحت کر جس کی تلاوت کر کے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے جی، بردر فواد لکھ رہے ہیں جی آل، سسٹر سنا کہہ رہی ہیں اے بی سی ڈی، سسٹر امبرین بنت میوش، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے؟ فواد، کیا بات ہے جی، قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اسے۔ جیسے سنا جی، آل نہیں ہے سسٹر، صرف قرآن سی ہے۔ چلیں چلیں جی، آپ چیٹ باکس میں رک جائیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں جی۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، جی کسی کو پتہ ہے ان ہم نے پڑھا تھا ان، اس کا میننگز کیا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ دیں، بول کے بتا دیں، ہم نے یہ پڑھا تھا ان، اس کا مطلب ہے کچھ؟ چلیں جی، اس کا بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں بے شک بے شک، چلے مجھے اس کا بتائیں، اس کا میننگز کیا ہے؟ اس کا اب اس کا بتانا ہے، اوپر والے کا تو آپ لوگوں نے کہا جی بے شک، تو اس کا بتائیں کیا ہے؟ ان کا اگر، اننا بے شک۔ بے شک، اگر کس طرح یاد رکھیں گے آپ اس کو کوشش کریں، اس سے یاد رکھیں، انشاءاللہ سے، یہ دیکھیں، اگر چاہے اللہ۔ چلیں یہ آ گیا ہے، امید ہے کہ سسٹر نے ضرور بتایا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو لکھنا پڑے، یہ جو شاہ ہے نا، شاہ، یہ علیحدہ لکھنا ہے، ان علیحدہ لکھنا ہے، شاہ علیحدہ لکھنا ہے، آگے اللہ علیحدہ لکھنا ہے۔ ان کا مطلب ہے اگر، شاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہے،
یہ ایک فیل ہے، یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ جائیں گے تو آپ اس کو ضرور پڑھیں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح لکھتے ہیں، یہ انشاء ایک علیحدہ سے، انشاء یہ ایک علیحدہ سے فیل ہے. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے ان کو علیحدہ لکھیے. اس کا مطلب اگر، شاہ کا مطلب چاہے، آگے اللہ اللہ، اس طرح کوشش کی کہ نہ لکھیے گا. ٹھیک ہوگا جی. ان کا مطلب ہم نے پڑھ لیا اگر، اور دوسرا جو بات ہو رہی تھی انا، بے شک. ٹھیک ہے، انا بے شک. چلیں، اب کسی کو یہ بھی یاد ہوگا ان، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ان، اور ایک پڑھا تھا ہم نے شاید انا. اس کا میننگس کسی کو پتہ ہے؟ کوئی؟ کہ ماشاء اللہ سسٹم میں وش کہہ رہی بالکل جی، کہ جزاک اللہ جی. ٹھیک ہو گیا. تو یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز، الفاظ کو ہم کسی مثالوں سے سیکھیں گے. مثالیں جو ہم سیکھتے ہیں، اگر مثالیں یاد رہیں گے تو معنی بھی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، معنی جلد یاد آئیں گے. بار بار آپ کو بتایا گیا ہے، ایک لفظ دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہوگا، ملے گا نہیں. اگر آپ اس طریقے سے، جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب آتے ہیں جی انما. انما کا مطلب ہے بس، صرف. ٹھیک ہے، اعمال، یہ دیکھیں بس. ٹھیک ہے جی، اعمال یہ جمع ہے عمل کی. عمل، اعمال. یہ آپ ٹیبل تو کر چکے ہیں نا عملہ کا؟ کیا ہوا ہے؟ یس. اچھا، عملہ کا کیا ہوا تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہاں کس جگہ پہ آ رہا ہے کسی کو آئیڈیا؟ کوئی بات نہیں ہے، بتائیں گے آج ہی بتائیں گے آپ کو. یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی عمل، امال جمع ہے. اچھا چلے یہ بتائیں یہ کیا ہے، اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم. کون؟ چلے اسم کی آپ کو انشاءاللہ آج آپ بتا دیتے ہیں کہ اسم کیسے ہے. یہ عملہ سے بنا ہوا ہے. عملہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، عملہ، اس سے یہ اسم ہے. کس طریقے سے ہے؟ اس نے عمل کیا، اس نے عمل کیا. چلیں برا اس کو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں. عمل کی جمع کیا جی؟ اعمال. آگے کیا جی؟ نیت. نیت کی جمع کیا جی؟ یہ کوئی بتائے گا یہ اگر کون سا یہ ہے اسم ہے تو کون سا ہے یہ مذکر مؤنث میں سے؟ مونس. مؤنث کیسے پتا چلا؟ اینڈ پہ تا ہے. جی جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے نیتوں پر. چلیں اس کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا، ان میں سے ایک قرآن کا قاری، ٹیچر جو دکھلاوے کے لیے پڑھاتا تھا. یعنی کہ جو کچھ ہم کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں، اس آپ کی نیت جاتی ہے کہ وہ کام کس پرپز کے لیے آپ کر رہے ہیں، کس ذہن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے قرآن کا قاری یا ٹیچر جو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. عبادت برباد، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے. نعوذ باللہ، اگر دودھ کے اندر ایک قطرہ، جسٹ ایک ڈراپ پیشاب کا گر جائے تو کوئی پیتا نہیں، اس کو گن آتی ہے. اسی طرح آپ بہت اچھے عمال کریں، ذرا بالکل تھوڑی سی بھی آپ کے عمال کے اندر فرق آ گیا تو آپ کے سارے کا سارے عمال ضائع. تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اس اللہ کی رضا کے لیے، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے. دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ دیکھ نہیں میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن سیکھیں گے تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. دنیا کے شاید پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے. نہ وہ سمجھتے ہیں، نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہم بائی ڈیفالٹ کہہ لیں قدرت کی طرف سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہم مسلم بائی چانس، چوائس پہ نہیں جا رہے. ہم سیکھتے نہیں ہیں. ہمارا بچہ 1 2 3 تک جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے جی 6 کلمے یاد ہے، نماز بھی آتی ہے. گریجولی جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ بھولتا جاتا ہے، کورس اس کو یاد رہ جاتا ہے. تو اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انشاءاللہ ان کو سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. جی سیکھیں گے نا اور سکھائیں گے نا آگے انشاءاللہ.
آپ ایٹ لیسٹ آگے تو بڑھے نا، اگلے کورسز کی طرف تو جائیں نا، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو آگے لے کر چلیں، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ کو ایک شاید کارڈ دکھایا گیا تھا، اس کو کوشش کیجئے جب یہ کورس ختم ہو جائے، یہ والا کارڈ جو ہے اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیے، اور اس کو ہر نماز دن میں کم از کم ایک دفعہ، 5 دفعہ نہیں کر سکتے، ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھیے، کبھی بھی آپ نہیں یہ بھولیں گے نہیں۔ چلیں ٹائم زیادہ رہا، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ چلیں کوئکلی ذرا جو چیٹ باکس میں لکھیں جی، انما کے میننگز کیا ہیں جی؟ ٹھیک ہو گیا جی، صرف سی۔ قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جی، کس کی وجہ سے؟ غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت؟ بالکل جی بردر سسٹر ثنا، سی بالکل ٹھیک ہے جی، پوری نیت کی وجہ سے۔ چلیں اب یہ آپ کے پاس ایک سلائیڈ آ رہی ہے، یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 2000 بار آئی ہوئی ہے۔ کتنی بار آئی ہوئی ہے؟ 2000 بار یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کا اگر آپ سکرین شاٹ لے لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا، بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے اس کا سکرین شاٹ لیجئے، اور یہ الفاظ بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اگر کس سے آپ یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ سے۔ کس سے یاد رکھیں گے اس کو؟ انشاءاللہ سے۔ ابھی بات ہوئی ہے، بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے کا، ابھی ہم نے پڑھا جی انما، صرف انما الاعمال بالنیات سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جزاک اللہ جی۔ یہ Recording in progress. تو یہ پہلا جو ہے آپ کا اے پارٹ ختم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو یہاں پہ کر لیں، ادروائز پھر ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہینڈ ریز کر لیجئے۔ چلیں جی، میرا خیال ہے آپ کا کسی کو بھی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ قرآن پارٹ یہ بی کی طرف، بی کے اندر ہم آپ کو پتہ ہے گرامر سیکھتے ہیں۔ گرامر کے اندر آپ الحمدللہ فعل کی جتنی ہیں وہ سارا کچھ آپ سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے اس سے فاعل، مفعول اور فعل کیسے بنتا ہے۔ انشاءاللہ پوری میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس کلاس کے اندر آپ زندگی کی بار، پوری زندگی آپ یہ بھولیں گے نہیں۔ تو گرامر آپ کس سے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے۔ ٹی پی آئی کیا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ ہم کہتے ہیں سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ اینی بردر سسٹر کوئی بھی اس کو ریوائز کر دے ہینڈ ریز کر کے۔ اینی بردر اور سسٹر؟ جی سسٹر ایمن، سسٹر ایمن انمیوٹ کیجئے اور ریوائز کر دیجئے۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ سسٹر ایمن بنت یاسر، جی سسٹر۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ ہم پڑھ چکے ہیں الفاظ، کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کو ہم نے تھورلی دیکھ لیا، کسی کا نام، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نام، پوچھتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے، اسم شریف کیا ہے، اس کو کہتا ہے اسم، جیسے کتاب، جیسے مکہ۔ صفت جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ ساری صفتیں وہ بھی اسم میں آتی ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کی نشانی یہ ہے جب آپ کوئی ورڈ دیکھیں، اس کے اگر شروع میں آپ کو ال لگا ہوا نظر آئے، ال لگا ہوا نظر آئے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اینڈ کے اندر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر نظر آئے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ واو نون، یا نون یا الف تا آ جائے وہ بھی اسم ہوگا۔ واو نون یہ دیکھیے گا ذرا، اس میں اسم بھی ہونا چاہیے، یا یہاں پہ بھی واو نون نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔
फेल क्या है? जिससे काम के करने या होने का पता चलता है। इसमें जमाना भी पाया जाता है, जमाना। कुरान पाक के अंदर आपको इसम नजर आएगा, फेल नजर आएगा? नहीं है तो फिर हरफ होगा। हरफ क्या जी? दो इसमों को दो फेलों का आपस में मिलाता है, दो इसमों को मिलाता है, दो फेलों को मिलाता है, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। आपने इस कोर्स के अंदर तकरीबन 9 पढ़े हैं, जिसमें से 7 आपने कहा थे हरूफ जार, जिसको प्रेपोजिशंस कहते हैं, ये वाला है। 2 को उसमें आपने इसम कहा था। ठीक हो गया? चले, वो रिवाइज होगा तो दोबारा से आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे थे फेल। फेल की आपने 3 किस्में पढ़ी है, जिसमें फेल मादी जो हो गया, जो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, माजी। मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा या होगा। फेल अमर भी आप कर चुके हैं, हुक्म देना, गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर करने। ठीक हो गया जी? तो ये अब तक हमने सीखा। क्या सीखा? ये सीखा। हमने कहा जी फाला उसने किया, फाल उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सब ने किया। फिर हमने कहा था यफलू वो करता है, यफलून वो सब करते हैं, तफलू आप करते हो, अब फलू मैं करता हूँ, तफलून आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं। फिर हमने कहा था इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। ठीक है जी? ये 4 अबवाब हम पढ़ चुके हैं। कौन इसको एक दफा रिवाइज करवा देगा? हैंड रेज कीजिए। टोटल लोग हैं 1 2 3 7। सातों के साथ लोगों को हैंड रेज करें जी। सिस्टर सना कीजिए प्लीज। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं, तफआलू आप करते हैं, अफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं। इफअल कर, इफआलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। ठीक हो गया? अब इसके आपने कितने अबवाब पढ़े हैं, कितने औजान पढ़े हैं? है किसी को आइडिया? अनम्यूट करें, बता दें। कितने औजान पढ़े हैं, कितने वो पढ़े हैं आपने? है आइडिया किसी को? ये वाले 4 पढ़े हैं, इसको हम क्या कहते हैं? 4 स्टाइल, 4 बाब, अहम बाब। जो भी बाब मतलब दरवाजा, जो भी चीज अरबी में से गुजरी, इन 4 बाब से गुजर गई। 4 स्टाइल कहते हैं, 4 औजान कहते हैं। ठीक है? सांचा इसको बोलते हैं। ये 4 है। इसके आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पहला क्या है? फा, फतहा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जबर जबर, इसमें भी जबर जबर, इसमें भी जबर जबर। यहाँ पे तब्दीली, यहाँ पे तब्दीली, इसके ऊपर यहाँ पे भी जबर है, जबर है, जबर है, इसमें सारों पे जबर है। या जो है ना, या आपको पता होगा मुदारे की निशानी है, और एंड में सब पे पेश होगी। ठीक है? ये मुदारे का है, सब के एंड में, इसके एंड में साकिन होगा। ठीक है? हम कहते हैं जी फतहा यफ्ताउ, इफ्ताह, नसारा। नून से क्या बनेगा जी? नासारा। अब इसमें देखिए, ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुदारे के अंदर हमने ये सेकंड जो बोला है, इसके ऊपर क्या हो गया? पेश आ गई है। नासारा यनसुरु, उनसुर। तीसरा, इसके ऊपर सारों पे जबर। तो यहाँ पे इसके नीचे सेकंड या वाली ये रा है, इसके नीचे क्या आ गई? जेर आ गई। यदरिबु, इदरिब। ये भी आपको पता होगा, जो अमर आपने बनाया था, इसके अंदर अलिफ जो है, यह हमजा लगाया हुआ है, इसके नीचे जेर होगी या पेश होगा, जबर नहीं होगी, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ये होगा पेश होगी या इसके नीचे जेर आ जाएगी। ये याद रखिएगा। ठीक हो गया? अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, बनता तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाह, अच्छा तीसरा चौथा जो है, सामया, इसके माजी में जेर आ गई। मुदारे, ये वाला मुदारे और ये वाला मुदारे सेम है, देख लें, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके माजी के अंदर जेर आ गई तो आपको पता चल गया। इसका अमर और ये वाला अमर सेम है। ठीक है? तो इसके क्योंकि माजी से आपको पता चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। चले, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आप माइंड ना करें, तो ये मुझे बताएंगे इन 4 अबवाब में से कौन सा बाब है जो कुरान पाक के अंदर सबसे ज्यादा मर्तबा आया हुआ है? कोई आइडिया? मैंने पहले कहा था बनता नहीं है, लेकिन चले मैंने कहा कर लो।
نئی آئیڈیا؟ چلے نصارہ. نصارہ جو ہے پاک قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ آیا ہوا ہے. اس کو یاد رکھیے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. باب فتح، اس کی ایک رول ہے. نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں. کوئی رول کوئی بتا سکتا ہے کہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یہ والا کس باب پر ہے، تو آپ جج کر لیں جو فتح والا اس کا ایک رول ہے کسی کو آئیڈیا؟ اینی آئیڈیا؟ اس میں کورس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف کیونکہ یہ سلائیڈ میرے سامنے ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جی فتح کا کوئی رول؟ یہ پتا ہے یہ آپ کو، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ 3 حروف سے بننے والے پڑھ رہے ہیں. ہے آئیڈیا؟ تین تین، جیسے فاتحہ 3 ہے. یس. اچھا اس کے اندر فتح کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ 99%، 1% ہر کسی کے اندر تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے. 99% فتح کا رول ہے. جو آپ اس کو دیکھیں گے، ماضی کو کہہ لیں یا اس کے 3 حروف کو دیکھیں، اس میں کون کون سے ہیں؟ اس کو ہم فرسٹ، اس کو سیکنڈ، ٹائم اصل میں آپ کا ویسٹ ہو جائے گا. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. چلیں میں اس کو ذرا کوئکلی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں حروف ہلکی، کوئی ایک بتا دے حروف ہلکی کون سے ہیں جلدی سے. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین. جزاک اللہ. دوبارہ بولیے گا. حمزہ، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا. غین، ہاں. جزاک اللہ بردر، بہت شکریہ. یہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کتنے ہیں یہ؟ 6 ہیں. ان حروف ہلکی میں سے یہ جو لیٹر 2 ہے یا لیٹر 3 ہے وہ ان میں سے ہے، وہ باب فتح سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نمبر 2 یا 3 حروف ہلکی میں سے اگر ہوگا تو وہ کس سے ہوگا؟ فتح کے ٹیبل سے ہوگا. کلیئر؟ یاد رکھیے گا. اب اس کے اندر ہم نے کون کون سے کیے ہوئے؟ فالا اور جالا. اس میں یہ اینڈ میں آیا ہوا ہے، اس میں سیکنڈ میں آئین آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ حروف دیکھیں حروف ہلکی میں سے، وہ کیا ہوگا؟ فتح میں سے ہوگا. ونس اگین 99%، 1% چانس ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک فیل مجھے یاد ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا. بہرحال ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لے لیا، انتہائی معذرت. چلے آج کا سبق ہم نے پڑھنا ہے جی. ہم یہ جو پڑھا تھا نا فیل، اس میں دیکھیں یہ فرسٹ لیٹر، سیکنڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر، اسے ہم نے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے، مفعول بنانا ہے، مصدر بنانا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسم. اسم یہ بھی اسم ہوگا. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مصدر. مصدر ہوتا ہے کام کا نام. بنانا سیکھیں گے. ہے کسی کو آئیڈیا کہ کیسے بنتے ہیں؟ اگر ہے کسی کو آئیڈیا تو کائنڈلی شیئر کیجیے گا. فاعل، فاعل کیسے بنا ہوا ہے؟ فا، الف، عین، لام سے. اس میں یہ آ گیا فاعل. جو بھی آپ 3 حروف میں سے دیکھیں یہاں پہ الف لگا دیں، ان کو جوڑ دیں، یہ بن جائے گا فاعل. کیا بن جائے گا؟ فاعل. کیا بن جائے گا؟ فاعل. فاعل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. فاعل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. انگلش میں کہیں گے سبجیکٹ. کیا کہیں گے؟ سبجیکٹ. فاعل کرنے والا. اب میں اگر آپ کو کہتا ہوں جی ہم نے اسی کو آگے پڑھا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا جعلہ. اس کو ہم بنائیں گے، یہ یہاں پہ 3 حروف پہلے کے بعد الف لگا دیں گے. جاعل. کیا بنیں گے؟ فاعل سے کیا بنے گا؟ جاعل، اسم. پھر اور ابھی ہم نے چلیں کوئی کر لیتے ہیں، فرض کریں دارابا کر لیتے ہیں. دارابا. دارابا سے کیا جی؟ پہلے کے بعد ہم الف لگائیں گے. ٹھیک ہے، آگے رے، را، لیدا رہ گیا تو را لیدا آ جائے گا. با. دارب، یہ اس کا کیا بنے گا؟ فاعل، سبجیکٹ بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم مفعول کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہیں پہ، پھر آگے تاکہ ہم بڑھتے ہیں. مفعول شروع میں میم،
ٹھیک ہو گیا جی. یہ آ گیا، یہ آ گیا اس کے پاس واو اور یہ اینڈ والا اسی طرح. مفعول کیا بنے گا؟ مفعول. اب ہم جالا سے بناتے ہیں. جالا اپنے ٹیبل کیا جس سے مفعول بنے. کیا کہا میں نے شروع میں؟ یہ جیم عین اور لام ہے. تو پہلے کیا آئے گا؟ میم، پھر کیا آئے گا؟ جیم، پھر کیا آئے گا؟ عین، پھر آئے گا واو. مجول. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے دارابا سے بنایا تھا، چلیں اب آبادہ سے بناتے ہیں. آبادہ، آبادہ کا ٹیبل کیا ہوا ہے، اس سے ہم مفعول بناتے ہیں. میں نے کیا کہا شروع میں؟ کیا لگے گا؟ میم، میم کے بعد عین. ٹھیک ہے، پھر کیا آئے گا؟ یہ والا لیٹر آئے گا، بے آ جائے گا، پھر واو آئے گا. کیا بنے گا؟ معبود. اس سے بنے گا عین بادل عابد. یہ کیا بن گیا؟ سبجیکٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ آبجیکٹ. کیا ہوتا ہے یہ؟ آبجیکٹ. چلے یہاں پہ ہم نے ٹائم ضائع کر لیا ہے، سمجھا دیا. اب انشاءاللہ کوئکلی آگے بڑھیں گے. جہاں پہ اگر کسی میرے بھائی کو، میری سسٹر کو، کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ابھی ہینڈ ریز کر کے کر لیں، اس کو ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں. اچھا، مصدر کا کوئی رول نہیں ہے اس کورس کے اندر. آپ کو جو ہے نا سارا کٹھا ہی نظر آئے گا، ایسے فیل ایسے ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا پڑھا؟ یہ ایسے ہی نظر آئے گا. آگے جا کے اس کو یہ چینجنگ کرتا ہے، مصدر مصدر تبدیلیاں کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہینڈ ریز کرے، میں یہیں پہ کلیئر کرتا ہوں، پھر ہم کوئکلی ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اینی بردر اور سسٹر؟ اٹ مینس یا تو کسی کو سمجھ نہیں آئی یا سب کو سمجھ آ گئی. چلیں جی، یہ دیکھیں فعال سے ہم نے کہا ہے جی. اچھا، اس کا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ فائل. جیسے دیکھیں نا کسی چیز دی جا رہی ہے، فائل کرنے والا کوئی چیز دیتا ہے نا، فائل. یہ اوپر سے اشارہ آئے گا فائل. یہ کیا ہوگا؟ مفعول. اور یہ فعل. فائل مفعول فعل. فائل مفعول فعل. فعلا سے، فعلا سے ہم نے کہا ہے فائل. اچھا، یہ ہے اسم. ہم نے کیا بات کی ہے؟ اسم. یہ ہم نے اسما بنائے ہیں. اسم. اسم کے اینڈ میں دو پیش ہو سکتی ہیں، دو زبر ہو سکتی ہیں، دو زیر ہو سکتی ہیں. یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ال بھی لگ سکتا ہے. الفا. اچھا مجھے بتائیں یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ ایسے آ سکتا ہے؟ یا دو زبر آ سکتی ہیں؟ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی؟ کوئی بتا دے. میں نے چیٹ باکس نہیں کھولا ہوا. جی سنگل آ جائے پیش گی، یا سنگل زبر آئے گی. دونوں آ جائیں گی. سوری، سنگل پیش یا سنگل ہاں زبر جی، آئے گی. جب ال لگ جائے گا تو وہ یہ غائب ہو جائے گی، یا ایک پیش آئے گی، بنے گا الفاعلو ہوگا. لا زبر آئے گا یا زیر آئے گی، ایک آئے گا جب ال لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اس سمے یہ. اسی طرح اس کے ساتھ یہ دیکھیں دو پیش نظر آئیں، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، دو زیر بھی ہو سکتے ہیں. ال لگ جائے گا تو ایک پیش ایک زبر زیر رہ جائے گی. اس طرح اس کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، چلے جزاک اللہ جی. اب ان سے فعال سے بنائیں گے فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، فعلن کرنا. یہ اب کمپلیٹ. یہ آپ کو 6 چابیاں. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یہ جتنا ہم نے پڑھا تھا یہاں تک یہ اسم ہے، یہ اسما ہے. چلے کوئکلی کوئی ہینڈ ریز کرو، ریوائز کر دے بغیر ترجمے کے. کوئکلی جی جی کر دیں جی بردر فواد. فعل ہے، فعل جی. فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا. يفعل، يفعلون، تفعلوا، تفعلوا، تفعلون، نفعل. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. فاعل، مفعول، فعل. جزاک اللہ. دو دو لوگ چاہیے مجھے، دو لوگ چاہیے سوال جواب کے لیے. آگے سوال جواب ہے. جی سلائیڈ جی. جی حل انت فاعل. نعم انا فاعل. چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں سسٹر آپ بھی بتا دیں. حل انتم فاعلون. نعم نحن فاعلون. جزاک اللہ. چلیں آگے پھر یہ کر لیں گے روایت. جی سسٹر ثنا کیجئے گا فتح سے. سسٹر ثنا. فاتحٌ مفتوح فاتح. فاتح کھولنے والا، مفتون جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جی ہینڈ ریز رکھیں، سوال جواب آگے پھر. حل انت فاتح. جی دو لوگ. جی سسٹر ثنا اور بردر فہد. چلیں ایک سوال کا ایک جواب دے دیں.
هل أنت فاتح؟ नाम अना फातिह, هل المسجد مفتوح؟ नाम अल मस्जिदुल मफ्तूह, जज़ाकल्लाह जी। अब जाला, जाला से क्या बनेगा? जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जी सिस्टर सना रिवाइज कर दीजिए। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर फात, हल अंता जाइलुन, نعم أنا جاعل. हल अंतुम जाइलून। نعم نحن جاعلون. जज़ाकल्लाह जी। आगे जी नसरा, नसरा से बनेगा नासिर मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जी को दो तीन लोग हैं जी। अमरीन, अमरीन बिनते यासर, आप इसको रिवाइज कर दें जी बेटा। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की जा गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह जी। और भी कोई हैंड रेज कर लें, अब आगे फिर सवाल जवाब है जी। सिस्टर सना आप जवाब दीजिएगा। हल अंत नासिरुन, नाम अना नासिरुन, हल अंत मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन। मंसूरुन। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी। खलाका से खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खल्कुन पैदा करना। जी सिस्टर फरीदा माजिद। खालिकुन, मखलूकुन, खल्कुन। जज़ाकल्लाह। चलें जी आगे आ जी। जाकरा, जाकर से बनेगा जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जी सिस्टर सना कर दीजिए। जाकिरुन याद करने वाला, मस्कूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। चलें सिस्टर सवाल कीजिएगा, सिस्टर सना, फरीदा जवाब दीजिएगा। हल अंता जाकिरुन, सिस्टर फरीदा अनम्यूट कीजिए प्लीज जी। नअम अना जाकिरुन। हल अंतुम जाकिरुन, नअम नहनु जाकिरुन। जज़ाकल्लाह जी। आगे अबदा, आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन ये देखिए बदल गया है, ठीक है जी। इबादतुन इबादत करना। चलें सिस्टर ब्रदर फवाद रिवाइज कर दीजिए। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना. जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर सना एंड सिस्टर फरीदा सवाल और जवाब। हल अंता आबिदुन, नअम नाम अना आबिदुन। हल अंतुम आबिदुन, नाम नहनु आबिदुन। हल जिक्रु इबादा। नअम अज़्ज़िक्रु इबादत। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खूब। अब दाराबा, दारा से बनेगा दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। अमरीन, अरमीन, अरमीन सॉरी। दारिबुन मारने वाला, मदरिबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। मदरूबुन जिसको मारा गया, ठीक है बेटा, मदरूबुन जिसको मारा गया। जज़ाकल्लाह, बहुत कुछ बहुत अच्छा रिवाइज करिए। चलें जी आगे सवाल जवाब, फिर चलें सिस्टर सना, सिस्टर फरीदा आप ही कर लीजिए। हल हुआ दारिबुन, नाअम हुआ दारिबुन, हल हम दारिबुन। नाअम हुम दारिबुन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फरीदा सामिउन सुनने वाला, मसमूमुन जिसको सुना गया, समुन सुनना। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। चलें जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर फवाद, हल अंत सामिउन, नाम अना सामिउन. हल अंतुम सामिऊन। नाम नहनु सामिऊन. जज़ाकल्लाह जी। आगे आलिमा, आलिमा से बनता है आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। चले सिस्टर सना आप कर दीजिए। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जज़ाकल्लाह। चले जी अब आ गया जी आमिला, आमिला से क्या बना? आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमल अमल करना। जी ब्रदर फादर वाइज कीजिए, सारे कीजिए बल्कि अब तो।
عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. یہ والا وہ عمل ہے جو آیا تھا نا، انما الاعمال. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ ساکن، اگر اس پہ کچھ نہیں ہوگا ساکن ہو جائے گا. ایک میں نے کہا 2 زبر بھی آ سکتی ہیں، 2 زیر بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے، وہ اس لیے اسم ہے. چلیں ارمین آپ بھی کر دیجئے. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عامل عمل عمل کرنا. جی فریدہ سسٹر آپ بھی کر دیجئے. عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا. جزاک اللہ جی. نقطۂ تعلیم. دعوت دینے کا انداز کیا ہوگا؟ کیا آپ کسی کو کھانے کی دعوت مردہ یا بیزار آواز میں بلائیں گے؟ کبھی نہیں، ورنہ وہ شخص بھوکا رہنا پسند کر لے گا بجائے آپ کی بیزاری کی دعوت. ہم اکثر کہتے ہیں کھانا کھاؤ گے، یا کہتے ہیں کھانا کھا کر آئے ہو. وہ بیچارہ کیا کہے گا کیسے؟ تو اس لیے جب بھی کسی کو دعوت دیں، قرآن پاک کی دعوت دیں، کوئی بھی دعوت دیں، دل سے دیں، پتہ چلے آپ کی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ذہن کو دعوت دیں گے گرامر کی پریکٹس میں، معنی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، یاد رکھیے گا جو آپ کو یہ سکھایا گیا ہے، یہ گرامر کو طور پہ نہ لیجئے. ہم کیا کرتے ہیں، اچھا گرامر ہے جی، گرامر آپ اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں. یہ آپ سیکھیے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ. ابھی ہم نے عملی ثبوت دیا عمل جو حدیث مبارکہ کا تھا. اس طرح بے شمار الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے اندر آ رہے ہیں. یہ گرامر اس لیے نہیں سکھائی جا رہی کہ آپ اس کو گرامر کے طور پہ لیں، آپ اس کو یہ لیں کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ذہن کو دعوت دینی ہے، گرامر کی پریکٹس کرنی ہے، اور معنی کو یاد کیجئے. تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دل کے ساتھ نہ کیجئے، بلکہ محبت، شوق، لگن. کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ اللہ کی کتاب، اللہ کی قرآن کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ قرآن سیکھنے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. تو الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر 1 گھنٹہ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اس سبق کے اینڈ پر 222 الفاظ سیکھیں گے، اور ہم سیکھ چکے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم، شکر ادا کیجیے الحمدللہ. یہ روز انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کے پاس پورا ایک گلدستہ بن چکا ہوگا. یاد رکھیے 7 عمر 2 تلاوت کے، مصحف قرآن پاک سے دے کر حافظے سے. حافظے کی بات کی جائے تو جو کچھ آپ کو یاد ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 2-4 دن بعد، 5 دن بعد اس کو آہستہ آہستہ ریوائز کرتے رہیے، کبھی نہیں بھولے گا. اگر آپ ریوائز نہیں کریں گے وہ آہستہ آہستہ بھول جائے گا. ٹھیک ہے جی. ورک بک کو پڑھیے، ورک شیٹ کو پڑھیے، پاکٹ بک کو پڑھیے. اس کورس کی آپ کو ویڈیو بھجوائی جاتی ہیں بار بار. سسٹر دیکھیں اب تو کتنے آسانیاں ہو گئی ہیں. اگر آپ کلاس نہیں اٹینڈ کریں آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے، PDF سلائیڈز مل جاتی ہیں، وہ اس کو دیکھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے. اور نماز میں جو صورتیں آپ نے پڑھی جس کا میننگز آپ کو آتا ہے وہ پڑھیے، اسے کیا ہوگا، خوشو خصو بڑھے گا. تو آپ اسپیشلی آپ لوگ، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے. ربی زدنی، میں اللہ قرآن کی اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. تو یہ پاکٹ بک کیا ہے، یہ کسی جگہ لگا لیجیے شیٹ. ٹیچر بنیے، آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو سکھائیے، دوسروں کو بتائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ. ٹریننگ بھی آپ کو ملے گی. اور آپ نے سے جڑے لوگ، اگر آپ بھائی ہیں تو بہن کو، باپ ہیں تو بچوں کو، شوہر ہیں تو بیوی کو، بیوی ہیں تو شوہر کو. دوسروں کو سکھائیے جو آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے، ان کو بتائیے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کہ میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.